کہ 13 اکتوبر کو میں اس سے پہلے کوئی 10-12-15 دنوں سے میرا معمول یہ تھا کہ میں صبح ہی ہاسپٹل جاتا تھا، رات تک وہاں رہتا تھا. وہاں رات کو رکنے نہیں دیتے تھے چونکہ آئی سی یو میں تھے والد صاحب 25 ستمبر سے. تو رات کو جب میں آیا تاخیر سے تو عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میرے پاس فون آیا اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا، ہاسپٹل سے فون آیا تھا کہ بھائی آپ جلدی آ جائیں اور اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور شاید وہ زیادہ رک نہ پائیں، تو آپ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ یہاں سے ہاسپٹل کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، میں فوراً نکل رہا ہوں. تو ہم لوگ یہاں سے فوراً نکلے اور 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم نے کچھ دوائیں دی ہیں کہ جس سے ہارٹ چل رہا ہے، شاید یہ کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم مزید دوا نہ دے سکیں. تو گویا کہ اس نے اشارہ دے دیا کہ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں. 2 گھنٹے گزر گئے اور ہمارا دل حلق میں، اور میری نظر مانیٹر کے اوپر جو ان کے بیڈ کے برابر میں تھا کہ کبھی بلڈ پریشر نیچے جا رہا ہے تو کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی ہارٹ ریٹ نیچے جا رہی ہے. وہ عجیب و غریب منظر تھا. پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور دوا دی اور اس دوا سے ان کے ہارٹ کی کنڈیشن بہتر ہونی شروع ہوئی. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ہمیں یہ لگا کہ اب تھوڑا سا صورتحال بہتر ہو گئی ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے جو دوا دی ہے اس کا اثر اب تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، 7-8 بجے تک، یعنی 2 گھنٹے اور ہیں. 7-8 بھی بج گئے اور ہم لوگ جو ان کے بالکل قریبی تھے، میں، میری والدہ، میری اہلیہ، ہم تینوں ان کے بیڈ کے قریبی تھے اور مستقل پڑھ رہے تھے. اور یہ ایک سعادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بڑا ہے اور وہ جا رہا ہے، یہ معلوم ہو، اندازہ ہو جائے، اور اس کی آل اولاد اس کے ارد گرد ہو اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت دنیا میں نہ پڑھنے والوں کے لیے ہے اور نہ اس کے لیے کہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کو یاد رکھے، خوشی کے وقت میں بھی اور غم کے وقت میں بھی. اس طریقے سے ہوتے ہوتے تقریباً 10:30 بج گئے اور اب ڈاکٹر نے آ کر یہ مجھ سے کہا کہ دیکھیں اب کسی بھی وقت ان کا ہارٹ بند ہو جائے گا، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہارٹ کو ریسیسیٹیٹ کریں اور کمپریس کر کے، وہ چیسٹ کے اوپر بہت زور سے، پوری ان کی ٹیم ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ دباتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ ریوائیو ہو جائے. بلکہ بعض مرتبہ پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور پسلیوں کی ہڈی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کامیاب ہے. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. اس سے میں نے پہلے پوچھا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہ لیں گے ہاں تھوڑا بہت ٹائم اور مل جائے گا. میں نے کہا نہیں، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. دوسرا، اس نے کہا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بجلی کا شاک دیتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ تھوڑی دیر ہارٹ اور چل جائے گا، چند منٹ یا چند لمحات یا 1-8 گھنٹہ اور. میں نے منع کر دیا کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دوائی دے کے دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ دوائی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا ہارٹ ایک دم بند ہوا. ہماری نظر مانیٹر کے اوپر تھی اور ہارٹ ریٹ 0 پر آ گئی. جب 0 پر آئی تو سائرن بجنے لگا، سب لوگ بھاگے. روم، ان کا ایک پروٹوکول ہے، ہم روم میں تھے، اور انہوں نے دوا دی اور ہارٹ واپس آ گیا. وہ لوگ چلے گئے. 5-10 منٹ کے بعد پھر ایسا ہی ہوا کہ ہارٹ رک گیا، اب کے بغیر دوا کے خود واپس آ گیا. پھر 10-12 منٹ کے بعد ہارٹ رک گیا. اب آپ یہ تصور کریں کہ
جس شخصیت کی آپ سرپرستی میں یا جس کے سائے تلے سائبان کے تحت آپ پلے بڑھے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے لیٹا ہے بستر مرگ پر، اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی وہ آپ کے بس میں ہے، اور بہترین ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں، 35 ڈاکٹروں کی ٹیم ہے پوری، کہ جو اس مکمل صورتحال سے واقف ہے شروع سے لے کر آخر تک. اور وہ بے بسی انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے. اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہارٹ رکے گا رکے گا رکے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر ہارٹ ریٹ رکتی ہے رکتی ہے رکتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے. اور ہر لمحہ جب وہ اوپر جاتی ہے تو امید کی ہلکی سی کرن آتی ہے کہ نہیں، شاید زندگی کی کوئی رمق باقی ہو. یہ ایک ایسا تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ نہ بھلایا جانے والا ایکسپیرینس ہے، جو میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کو نہ ہو. یوں تو موت برحق ہے، اور ہر ایک انسان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی اس کو چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر زندگی واپس آ رہی ہے، پھر وہ جا رہی ہے، پھر اور آپ ہر لمحہ امید بڑھ رہی ہے، پھر ٹوٹ رہی ہے، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور صبر آزما مرحلہ تھا میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے. اور اس کے بعد پھر تقریباً 11 بج کر جب آخر میں جب ہارٹ رکا اور 10 منٹ تک واپس نہیں آیا، تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے کہیں تو میں ڈیتھ پرناؤنس کر دوں. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ ایک اور ڈاکٹر کو بلائیں. 2 ڈاکٹرز جب اس کو چیک کریں گے باڈی کو اور دیکھیں گے، پھر دونوں مل کر گواہی دے دیں اور ڈیتھ پرناؤنس کر دیں. تو اس نے دوسرے ڈاکٹر کو بلایا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ پرناؤنس ہوئی.